الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو پورے مہینے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج مقصد بیان کرنا صرف اس لیے آپ کے بیچ میں حائل ہوا ہوں کہ آج تراویح تو مکمل ہو چکی، لیکن ایک چاند رات جو ہے وہ باقی رہ چکی، یعنی صبح کو تو عید ہے اور رات میں چاند ہے۔ یہ بہت مشہور معروف ہے۔ میں اس کے بیچ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنے آیا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ چاند رات اس کے معنی آتے ہیں لیلۃ الجائزہ، مغفرت کی رات۔ چاند رات جو ہے مغفرت کی رات، بخشش کی رات اور انعام کی رات۔ ہمارا کیا دستور ہے؟ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ میں آپ کو صرف اتنی سمجھانا آیا ہوں، اتنا بات سمجھانا آیا ہوں، اتنی بات کہ ہم نے ایک معمول بنا رکھا ہے، کہ چاند رات والے دن یعنی اس رات کے اندر ہم لوگ شاپنگ کریں گے، ماحول میں گھومیں گے، راتوں کو سڑک پر گاڑیاں چلائیں گے، فائرنگ کریں گے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پورے مہینے اللہ کو راضی کیا ہے اور اس رات کو بھی ہمیں اللہ سے راضی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی امت محمدیہ کے لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں اور بات کو اس کی وضاحت بھی ضرور کروں۔ کیا حوالہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر یعنی چاند رات والے دن اللہ تعالیٰ مزدور کو مزدوری پوری کرنے کے بعد اس کو مزدوری دے دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی دیگر اہم راتوں کی، مگر افسوس اس شب کو اکثر بازاروں وغیرہ کے اندر نظر کر دیتے ہیں، ہم لوگ صرف کر دیتے ہیں، ہم لوگوں نے معمول بنا رہا۔ میرے بھائیوں، آپ کو ہم لوگوں کو اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو منانا۔ اگلا سال کبھی پتہ نہیں آئے نہیں آئے، کچھ لوگ ہمارے بیچ میں موجود ہے، کچھ لوگ اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے معلوم نہیں، کچھ لوگ پچھلے سال تھے جو اس سال نہیں ہے، وہ اپنی قبروں کے اندر مدفون ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر آتی، چونکہ چاند رات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش اور مغفرت اور نہایت فضیلت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس راز سے غافل رہتے ہیں
یوں اس عظیم رات کے فیض و برکات سے محروم رہتے ہوئے بدنصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا گیا۔ یہ رات انعام کی رات ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت اور روزے سے اس ماہ مقدس کی برکت و فضائل سے فیضیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے حق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے اس مزدور کی مزدوری کیا ہے۔ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی اس کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اسے پوری جزا اور اجرت دے دیں۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، اور یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے۔ کیا چیزیں دی گئی ہیں؟ 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ میں آپ کو 5 طریقے سے سمجھاتا ہوں، الگ الگ اسٹیپ سے سمجھاتا ہوں۔ 5 چیزیں کون کون سی ہے وہ بتاتا چلتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ اس امت کے روزے داروں کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو جس بدبو کو آپ کہتے ہیں یار منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، دوسری یہ ہے کہ اس کے روزے دار کے لیے مچھلی یا تک دعا کرتی، شام تک یعنی افطار تک روزے دار کے لیے مچھلی یا دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جنت ہر روز اس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئے۔ نمبر 4، اس میں شرک شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے جنت رمضان سے پہلے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو بتائی تھی، وہ حدیث کا آخری بات، آخری جملہ یہی۔ کون سا جملہ بتایا میں نے آپ کو؟ آخری جملہ، رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا یہ شب مغفرت ہے، یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کا دستور ہے مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ، شب عید، لیلۃ الجائزہ کی رات خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ ہم لوگوں نے ماحول بنا رکھا ہے، فلاں جگہ بیٹھیں، فلاں جگہ یہ کام کریں، پوری رات جاگتے ہیں،
صرف اللہ کے علاوہ تمام چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، میرے بھائیوں آپ جتنی رات میں جاگتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن تک نہیں مرے گا، اس دن بھی نہیں مرے گا، نہ مردہ ہوگا جس دن سب کے دل مر جائے۔ یعنی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وضاحت کیا ہے؟ یعنی فتنہ فساد کے وقت اور قیامت کے دن ہولناک اور دہشت ناک دن میں بھی دل محفوظ رہے۔ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ اور میرے بھائیوں میرا صرف مقصد رمضان مبارک کے اندر آخری رات کے اندر آپ کو سمجھانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کی آخری رات ہے اور ہمیں اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں اور اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ایک بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ دیا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری مغفرت فرمائے۔